الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي اور وہ تجری بهم چل رہی تھی وہ سے مراد وہ کشتی چل رہی تھی بہم ان کو لے کر، یعنی ان لوگوں کو جو کشتی میں تھے، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایمان والے، ان کے گھر والے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھی، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، اور وہ کشتی لے کر چل رہی تھی انہیں فی موجن لہر میں یا لہروں میں، کل جبالی پہاڑ کی طرح، ونادى نوح ابنه اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وكان في معزل اور وہ تھا ایک طرف، ایک سائڈ پہ، وہ اکیلا ایک سائڈ پہ تھا۔ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ارکم معنا پڑھیں گے، اگر الگ پڑھیں گے تو ارکب معنا، سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کے ساتھ نہ رہو، باہر نہ رہو کشتی سے، یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، کوئی نہیں بچ سکتا آج، تو کافروں کے ساتھ رہ کر غرق نہ ہو جانا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی لہروں میں پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ کشتی کا لہروں میں چلنا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت تھی۔ ایک تو وہ کشتی بہت بڑی تھی، چھوٹی کشتی نہیں تھی، جتنی بڑی کشتی بھی ہو، لیکن جب پانی اتنا زیادہ ہو جائے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو جائے، اور تو وہ پانی ایسا تھا جس میں بہت زیادہ یعنی لہریں تھیں، اور وہ پانی کے اندر بڑی طغیانی تھی۔ جب پانی کے اندر اس قسم کی طغیانی ہو اور اتنا زیادہ پانی ہو، تو پھر اس میں تو بڑے بڑے جہاز بھی وہ تنکے کی طرح ان کی کیفیت ہوتی ہے، بچ نہیں پاتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا پانی کے اندر، ورنہ جس طرح باقی سارے غرق ہوئے تھے تو کشتی بھی جو ہے وہ ڈوب سکتی تھی، جس طرح کی کیفیت تھی۔ فرمایا کہ وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی لہروں میں پہاڑ کی طرح تھی وہ، اور بڑی وہ سموتھ چل رہی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ میں، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی، جب پانی بڑا شدید ہو گیا، سورہ حاقہ میں سیدنا نوح علیہ السلام ان کی قوم کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے موجود ہے، جب پانی میں طغیانی آ گئی، بڑی شدت آ گئی، حملناکم فی الجاریہ تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرا دیا، لنجعلها لکم تذکرۃ تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں، وتعیہا اذن واعیہ اور یاد رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔ تو یہ واقعہ کشتی کا کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم سے وہ کشتی سموتھ چل رہی تھی پانی کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر کے اندر،
کہ وہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، ہماری نظروں کے سامنے چل رہی تھی۔ سورہ قمر میں جب اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری بأعیننا، سورہ قمر آیت نمبر 13 اور 14، اللہ فرماتے ہیں وحملناہ علی ذات الواح ودسر، ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کروا دیا تختیوں والی پر اور کیلوں والی پر، یعنی ایسی کشتی میں سوار کروا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جو کشتی یعنی بہت بڑی کشتی وہ تختوں کی اور کیلوں کی بنی ہوئی تھی۔ تجری بأعیننا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چل رہی تھی ہماری نظروں کے سامنے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہی تھی، اللہ رب العالمین کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی قدرت، بہت بڑی نشانی اللہ کی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ اس کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، جس کو جھٹلایا گیا تھا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، البتہ تحقیق ہم نے اسے ایک نشانی بنا دیا۔ تو یہ کشتی کا واقعہ، یہ کشتی کا معاملہ، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک سائٹ پہ تھا۔ کیوں پکارا؟ وہ تو مسلمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو میں محفوظ رکھوں گا، آپ کے گھر والے بھی کشتی میں سوار ہوں گے اور آپ کے گھر والے بچ جائیں گے۔ تو گھر والوں میں بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، تو یا تو حضرت نوح علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا۔ ان کا خیال یہ ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ تم نیچے نہ رہو، ان کافروں میں سے کسی نے بھی نہیں بچنا، یہ سب غرق ہو جائیں گے تو تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ بہرحال اس سے باپ کا بیٹے کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے، محبت، اس کا بھی پتہ لگتا ہے۔ بیٹا کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو تو باپ کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو بیٹا کہنے لگا، جس کا نام یام تھا یا کنعان تھا، وہ کہنے لگا سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ تو وہ بیٹے کو ابھی بھی توقع تھی کہ یہ پانی، اس کا مطلب پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا، پانی ایک دم زیادہ نہیں ہوا، تو ابھی بھی اسے توقع تھی کہ اگر پانی اور بھی زیادہ ہو گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر میں بچ جاؤں گا۔ تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر کان نہیں دھرا، اس کا خیال تھا میں ابھی بھی بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے قال لا عاصم اليوم، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے لا عاصم اليوم، نہیں کوئی بچایا جانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ لا عاصم اليوم، یہاں عاصم معصوم کے معنی میں، بعض دفعہ اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں آ جاتا ہے۔ لا عاصم اليوم، نہیں کوئی بچایا جانے والا آج کے دن، آج کے دن کوئی بچ نہیں سکتا، آج کے دن کسی کو بچایا نہیں جا سکتا، آج کے دن کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے مراد یہاں اللہ کا عذاب اور جو اللہ کا فیصلہ تھا، وہ جو اللہ نے عذاب بھیجا، اس اللہ کے حکم، اس اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کے حکم اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی قضاء و قدر سے، الا من رحم، مگر جس پہ اللہ رحم کرے۔ اللہ ہی کسی کو بچائے تو بچائے، کسی انسان کے پاس کیا ایسی صلاحیت ہے، کیا ایسی طاقت ہے کہ وہ بچ سکے؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو پوری دنیا مل کر اس بندے کو نہیں بچا سکتی، آج کے دن کوئی بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان لہر، فکان من المغرقین، تو وہ بیٹا جو ہے وہ ہو گیا من المغرقین، غرق کیے جانے والوں میں سے۔
اب اس کی غلط فہمی کتنی جلدی دور ہو گئی. اس کی غلط فہمی تھی کہ پانی زیادہ ہوگا تو میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، تو بات چیت کے درمیان ہی موج آئی اور وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، اپنے قدموں پر سلامت کھڑا نہیں رہ سکا اور وہ غرق ہو گیا والعیاذ باللہ. تو جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے بے خوف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میں بڑے بڑے مضبوط قلعے کھڑے کر لوں گا، میں ڈاکٹروں سے علاج کروا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. انسان اپنے پروگرام بناتا رہتا ہے، اپنی چالیں چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے. جب اللہ کو حکم ہو، جب اللہ کا عذاب ہو، تو اللہ کے عذاب سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. اور کہا گیا اے زمین ابلعی ماءکی نگل لے اپنا پانی، ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تھم جا. ابلعی یہ بھی مونس کا صیغہ ہے، واحد مونس حاضر کا فعل امر ہے. ویا سماء اقلعی اور اے آسمان تھم جا. اقلعی یہ بھی مونس کا صیغہ ہے، فعل امر کا 10واں صیغہ ہے، واحد مونس حاضر کا. عربی زبان میں زمین اور آسمان دونوں مونس ہیں. کہا گیا اے زمین نگل لے اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا. زمین نے جو پانی اپنا نکالا تھا اور زمین جو چشموں میں پھوٹ پڑی تھی، اور آسمان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے وافر پانی، آسمان کے دروازے جو اللہ نے کھول دیے تھے، تو اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ آسمان تھم جائے اور زمین اپنا پانی واپس نکل لے. وغیض الماء اور روک دیا گیا پانی. وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا کام کا. واستوت علی الجودی اور وہ ٹھہر گئی علی الجودی جودی پر، یعنی کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. وقیل اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین دوری ہو، یعنی ہلاکت، اللہ کے رحمت سے دوری یا لعنت. اللہ کے رحمت سے دوری لعنت کو بھی کہتے ہیں. ہلاکت ہو یا دوری ہو یا لعنت ہو للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. تو اب حکم ہوا زمین کو کہ زمین اپنا پانی نگل لے. اچھا، یہ بلع با لام عین نگلنا، یہ عام طور پر ذی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانور کے لیے یا انسان کے لیے. جب انسان کوئی چیز نگلتا ہے، کوئی جانور کوئی چیز نگلتا ہے، جب کوئی چیز کو نگلا جاتا ہے، ایک چیز منہ میں ڈالی اور اس کو حلق سے نگل لیا، وہ چیز ختم ہو گئی. تو نگلنے سے تو محسوس ہوتا جیسے ایک چیز ڈالی منہ میں اور نگل لی. اب زمین کو حکم ملا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، تو نگلنے سے محسوس یہ ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ وہ جب عام حالات میں سیلاب وغیرہ آتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی پھر تیزی سے نہیں اترتا، پھر وہ آہستہ آہستہ تھمتا ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایسے نہیں تھا، یہاں پہلے زمین نے اپنا پانی چھوڑا تیزی کے ساتھ، پھر زمین نے اپنا پانی نگل لیا، یعنی یکا یک وہ پانی زمین نے بڑی جلدی سے اس کو نگل لیا اور پانی ختم ہو گیا. واللہ عالم. اے زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقلعی اور اے آسمان تھم جا. وغیض الماء پانی کو روک دیا گیا. وقضی الامر اور کام کا فیصلہ کر دیا گیا. جو اللہ نے کام کا فیصلہ کرنا تھا، جس مقصد کے لیے یہ سارا اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے تھے اور زمین چشموں میں پھوٹ پڑی تھی، وہ کافروں کے عذاب کے لیے وہ معاملہ، تو جو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا گیا. وہ سب نے ہلاک ہونا تھا، وہ ہلاک ہو گئے، تباہی بربادی ہو گئی. تو وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب زمین کو حکم ملا کہ تو اپنا پانی نگل لے، آسمان کو حکم ملا کہ تھم جا. پانی روک لیا گیا، معاملہ طے کر دیا گیا.
وستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ موصل میں یہ پہاڑ ہے۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بستی تھی اسی کے قریب، موصل۔ ہاں جی جی جی۔ وقیل، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو، بعد کا مطلب دوری یا ہلاکت، اللہ کی رحمت سے دوری، تو لعنت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، تو گویا کہ لعنت اور پھٹکار کی گئی ظالم قوم پر۔ جب ایک قوم ظالم ہو، اللہ کے نافرمان ہو، اور اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو پھر ظالم پر اور کافر پر جب عذاب آ جائے تو ترس نہیں کھایا جاتا۔ ترس جو ہے وہ کسی ایسے شخص پر ترس کھایا جا سکتا ہے کہ جس کو انسان برے حالوں میں دیکھے، جس پر جو ہے وہ کوئی آزمائش آئی ہو یا کوئی ہلاکت وغیرہ آئی ہو، اور وہ بندہ کوئی کافر نہ ہو، اللہ کا نافرمان نہ ہو۔ لیکن اگر ایک شخص اللہ کا بڑا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، کوئی شخص یا کوئی قوم، پھر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوتی ہے، تو ایسی قوم پر پھر ترس نہیں کھایا جاتا۔ ایسی قوم کے لیے پھر کوئی رحمت، کوئی افسردگی نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا ایسی قوم کے لیے۔ یعنی بڑے برے طریقے سے، بڑے ہولناک طریقے سے اس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ یہ اب ان کے لیے ہلاکت ہے، اب ان کے لیے دوری ہے، اب یہ اللہ کے رحمت سے دور ہیں۔ اب دنیا میں تو ان پر تباہی آئی، اب آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اللہ کے رحمت سے دور ہی رہیں گے۔ اور یہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو ڈرایا، کافر کو ڈرایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے اللہ کے نافرمان کو، اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، شاید وہ اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور اس پر عذاب آ جائے اور سزا مل جائے اس کو، کوئی کافر ہو، تو پھر ایسے شخص پر ترس نہیں کھایا جاتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ جب قوم شعیب پر عذاب آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، سورہ اعراف میں 9ویں پارے کے شروع میں موجود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ موڑ لیا ہلاکت کے بعد، عذاب آنے کے بعد، اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا تھا، میں تو تمہیں نصیحت کر چکا تھا، تم نے ہی میری نصیحت پہ کان نہیں دھرے۔ اور پھر کہتے ہیں فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، ایک کافر قوم پر میں افسوس بھی کیوں کروں، تم پر تو افسوس بھی نہیں بنتا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، فقال، تو عرض کیا، کہا، ربی، اے میرے رب، ربی اصل میں یا ربی ہے، شروع کا یا حرف ندا گرا ہوا ہے، اور آخر کی جو یا ہے وہ بھی گری ہوئی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رب کے نیچے زیر، یعنی ربی، با کے نیچے زیر، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آگے یا تھی۔ اگر اس سے آگے یا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ربو ہوتا، ربو، پھر ربو ہونا چاہیے، لیکن جب ربو نہیں ہے، حالانکہ یہ رفع حالت ہے، ربی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہاں ربی تھا، اور اس سے پہلے یا الف یا حرف ندا وہ بھی محذوف ہے۔ تو عام طور پہ دعا کرتے ہوئے شروع کا حرف ندا وہ بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اور اگر آخر میں یا ہو تو وہ یا بھی جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے شروع کی یا کا معنی بھی کریں گے، اور ربی کیا جو آخر میں جو یا ہے اس کا معنی بھی کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل میں سے تھا،
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں فیصلہ کرنے والوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہنے لگے اے اللہ آپ نے تو مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے محفوظ ہوں گے، میرے گھر والے آپ انہیں نجات دیں گے اور آپ انہیں محفوظ رکھیں گے۔ تو میرا بیٹا جو ہے یہ میرے گھر والوں میں سے تھا، میرے اہل میں سے تھا، اور میرے اہل کے بارے میں تو وعدہ تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، یعنی آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے محفوظ رہیں گے، آپ کے وعدے کی سچائی میں مجھے شبہ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے۔ یعنی میرا بیٹا میرے گھر میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، تو مجھے تو یہ لگا کہ میرا بیٹا محفوظ رہے گا، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والے محفوظ رہیں گے، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، میں آپ کے وعدے کی سچائی پر شبہ نہیں کرتا، آپ کا وعدہ سچا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں فیصلہ کرنے والوں میں۔ اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے میرے بیٹے نے ہلاک ہونا ہے تو مجھے آپ کے فیصلے پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، مجھے یہ بات سمجھا دیجئے۔ آپ کا فیصلہ قبول ہے اور آپ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، سب سے عادلانہ ہے۔ دیکھیے یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، یعنی نہ اللہ رب العالمین کے وعدے پر کوئی شک و شبہ کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی گویا کہ انداز یہ ہے اے اللہ آپ نے وعدہ تو کیا تھا اور آپ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اور یہ وعدہ بھی سچا ہے، لیکن بات تو اس کے مطابق نہیں ہوئی، تو وہ بات اصل میں وہ بات کیا ہے، مجھے بات سمجھ میں آ جائے۔ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، آپ کا فیصلہ بھی بالکل صحیح ہے، اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے، آپ کا فیصلہ یہ ہے تو ہوا، تو آپ کا فیصلہ بھی بالکل عادلانہ ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، آپ کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کی کہ اے اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے وعدہ کیا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ نے وعدہ کہاں کیا؟ یہ اس وعدے کا ذکر پیچھے موجود ہے پچھلی آیات میں، یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 40 میں اللہ کا وعدہ موجود ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور پھوٹ پڑا، ہم نے کہا سوار کرا لو اے نوح فیہا اس کشتی میں من کل ہر ایک مخلوق سے زوجینی دو اثنینی دو یعنی ایک جوڑا، واہلک اور اپنے اہل کو۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو لگا کہ میرے تو سب اہل نے سوار ہونا تھا میرے ساتھ کشتی میں، اچھا الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر قول سبقت لے جا چکا، اللہ نے تو استثناء کیا ہے۔ الا من سبق علیہ القول کو دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اصل میں یہ استثناء ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے استثناء منقطع کا مطلب ہوتا ہے ایسا استثناء پچھلے جملے سے جس کا پچھلے جملے سے تعلق نہ ہو، تو اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جاء القوم الا حمارا، کہ سارے لوگ آگے سوائے گدھے کے، اور گدھے سے مراد حقیقی گدھا ہو، یہ نہیں کسی انسان کو گدھا کہا جا رہا ہے، تو عربی زبان میں یہ استثناء بھی ہے، عربی لغت میں چلتا ہے کہ سارے لوگ آگے، اب قوم سے مراد تو لوگ ہیں، انسان ہیں، جاء القوم سارے لوگ آگے، ساری جماعت آ گئی، الا حمارا سوائے گدھے کے،
اور گدھے سے مراد حقیقی گدھا ہو تو اس استثناء کو استثناء منقطع کہتے ہیں عربی زبان میں. یعنی گدھے کا لوگوں سے تو تعلق نہیں ہوتا، گدھا الگ ایک جانور ہے، لوگ ہیں. اور اگر استثناء ایسا ہو کہ اس کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہو، اس کو استثناء متصل کہتے ہیں. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اے نوح آپ اس کشتی میں ہر مخلوق میں سے دو کو سوار کر لیں اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیں، الا من سبق علیہ القول. یہ استثناء ہے اور منقطع ہے، یعنی سوائے ان کے جن پر بات سبقت لے جا چکی. یعنی اس سے مراد کفار ہیں، کیونکہ ان کفار کا تعلق تو حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سے نہیں تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اہلک کے ساتھ ہے، استثناء متصل ہے کہ اپنے گھر والوں کو سوار کروا لیں، سب گھر والوں کو سوائے ان گھر والوں کے جس پر قول سبقت لے جا چکا. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں سے مغالطہ ہوا کہ میرے سب اہل و عیال انہوں نے کشتی میں سوار ہونا تھا، صرف کفار نے جو غیر تھے انہوں نے سوار نہیں ہونا تھا. ومن آمن، اور جو بھی ایمان لایا، یہ دیگر مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کا ذکر کیا، انہیں کشتی میں سوار کرانا ہے، اور ایک ذکر کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرانا ہے، اگرچہ اللہ نے استثناء بھی کیا. تو اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. حضرت نوح کو بڑا افسوس ہوا، ان کا خیال یہ تھا شاید میرا بیٹا مسلمان ہو جائے گا اور پھر کشتی میں سوار ہو جائے گا اور اللہ کی بات بھی پوری ہو جائے گی. تو جب بیٹا سوار نہ ہوا اور وہ غرق ہو گیا، بدترین موت مرا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ سے مناجات کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، انہ بے شک وہ یعنی آپ کا بیٹا، لیس من اہلک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. اللہ نے تو آپ کے اہل کو محفوظ. دیکھیے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کا وعدہ کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، یہ تو عربی ہے نا. اب حضرت نوح علیہ السلام کی زبان عربی تھی اور اللہ تعالیٰ کی حضرت نوح سے عربی میں بات ہو رہی تھی، یا ان کی زبان کوئی اور تھی اور اللہ نے اس زبان کو عربی میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سے واقعات بیان فرماتے ہیں، تو وہ سارے جو واقعات ہیں وہ جو اللہ مکالمے ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا، فرعون کا، دیگر، وہ سارے مکالمے عربی زبان میں تو نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ باتیں یعنی مختصر الفاظ میں، اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بیان فرماتے ہیں. تو گویا کہ محسوس یہی ہوتا ہے یہاں سے بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو وعدہ ملا تھا، وہ وعدہ یہی ملا تھا کہ آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا تھا کہ جن پر تقدیر سبقت لے جا چکی. حضرت نوح علیہ السلام اس سے یہ سمجھے کہ کفار مراد ہیں، اور وہ سمجھے کہ میرے گھر والے بھی کشتی میں سوار ہوں گے اور ساتھ ایمان والے بھی کشتی میں سوار ہوں گے، اور اگر میرے گھر والوں میں کوئی کشتی میں سوار کوئی ایمان والا نہیں ہے تو وہ ایمان لے آئے گا کشتی میں سوار، اور آخرکار کشتی میں سوار ہو جائے گا. اور ویسے اس سے ایک مسئلہ بھی اشارتاً حل ہوتا ہے. کل جو بات ہو رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ اس وقت موجود تھی کہ نہیں تھی، اور وہ عذاب کا شکار ہوئی کہ نہیں ہوئی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی اس وقت موجود نہیں تھی. اگر وہ موجود ہوتی تو اہل میں تو جس طرح وہ بیٹا حضرت نوح اس کو اہل میں شامل کر رہے ہیں، تو بیوی تو پہلے اہل میں آتی ہے، گھر والے. واللہ عالم، ایسا محسوس ہوتا ہے. حضرت نوح کی بیوی اس وقت موجود نہیں تھی، وہ پہلے فوت ہو چکی تھی اور اس کی وفات کفر پر ہی ہوئی تھی. کیونکہ قرآن کریم میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گی، ان کے شوہر انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ان کے دنیا میں انہوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی. خیانت سے مراد یہاں یعنی کوئی ایسی خیانت مراد نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کے اندر کوئی انہوں نے گڑبڑ کی اور نبی کی حرمت کا
پاس نہیں رکھا، یہ خیانت مراد نہیں. یہ خیانت سے مراد نبی کی اطاعت نہ کرنا اور نبی کی دعوت پر ایمان نہ لانا اور کافر قوم کا ساتھ دینا، یہ خیانت مراد ہے. انہوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر انہیں بچا نہیں سکے اللہ کے غضب سے، تو ان دونوں کو جہنم میں جائیں گی وہ دونوں. اس سے پتہ لگتا ہے دونوں کی وفات کفر پر ہوئی ہے. کہ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی اس وقت موجود نہیں تھی، واللہ عالم. بیٹا جو ہے وہ تھا اور وہ ایک بیٹا کافر تھا اور وہ کفر پر ہی وہ غرق ہو گیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا. اور اس بیٹے کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور باقی 3 بیٹے تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے. ساری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. باقی تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، باقی تمام لوگ اور ان کی اولادیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں کشتی سے اترنے کے بعد بھی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے دیا. قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو انہی کو باقی رکھا. یعنی آئندہ جو دنیا میں نسل چلی، انسان پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح بے شک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. وجہ کیا ہے آپ کے اہل میں سے نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، کہ بے شک وہ عمل اس کا غیر صالح تھا، اس کا عمل نیک نہیں تھا. اس سے پتہ لگا کہ نبی کے اہل میں صرف وہ لوگ داخل ہوتے ہیں نبی کے اہل میں یا اہل بیت میں جو ایمان والے ہوں. جن کا عمل اچھا نہ ہو، اور کفر سے بڑھ کر بدترین عمل کیا ہو سکتا ہے، برا عمل کیا ہو سکتا ہے، شرک سے بڑھ کر برا عمل کیا ہو سکتا ہے. تو جو کافر ہو یا مشرک ہو تو وہ تو نبی کے اہل میں سے ہوتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اے نوح، میرا وعدہ آپ کے گھر والوں سے تھا، آپ کے اہل بیت سے تھا، تو آپ کا بیٹا کافر بیٹا وہ آپ کے اہل سے کیسے ہو گیا؟ وہ تو آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے اعمال حد فاصل ہیں، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر نبی کے بیٹا بھی کافر ہو، نبی کے بیٹے کے اعمال بھی اچھے نہ ہوں، تو وہ نبی کے اہل بیت میں سے ہی نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں تو یہ گدہ نشینی اور یہ اس پر آپ دیکھیے کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے، سانپ زدگان، اور وہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلتا ہے، جیسے سارے بخشائے ہیں. تو عمل صالح ہونا ضروری ہے. اگر عمل صالح ہو تو رشتہ داری کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اثر بھی پہنچتا ہے نیکی کا. جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ طور میں موجود ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما ألتناهم من عملهم من شیء، اور ہم کسی کا اجر کم نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا اس کا مرہون ہے، رہن میں رکھا ہوا، گروی ہے. تو یہ سورہ طور کی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ماں باپ اور ان کی اولاد دونوں ایمان والے ہوں تو اللہ جنت میں ان کو اکٹھا کر دیں گے. یعنی آپ کو پتہ جنت میں 100 درجے ہیں. اگر ماں باپ کا درجہ بڑا ہوا، اولاد کا درجہ کم ہوا، یا اولاد کا درجہ بڑا ہوا، ماں باپ کا درجہ کم ہوا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اوپر والے درجے میں اکٹھا کر دیں گے. کم نہیں کریں گے کسی کا عمل، کسی کا درجہ کم نہیں کریں گے. ذکر تو یہ ہے کہ ہم اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. عام طور پہ ماں باپ زیادہ نیک ہوتے ہیں، لیکن اگر اولاد زیادہ نیک نکلی، ماں باپ بھی نیک ہیں اور اولاد بھی نیک ہے، اولاد زیادہ نکلی، اللہ اولاد کو ماں باپ کے سے ملائیں گے اور کمی نہیں کریں گے، بلکہ وہ اوپر والے مقام میں اکٹھا کریں گے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اہل بیت کو، رشتہ داروں کو، اس کا اثر ہوتا ہے اگر دونوں مومن ہوں. تو اگر ایک طرف ایمان ہے ایک طرف ایمان نہیں ہے تو یہ آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، یہ آپس میں اہل بیت ہیں ہی نہیں. نبی کا بیٹا بھی پھر نبی کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے. ابو جہل
ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو ایمان والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کسی کا باپ نبی ہے یا کسی کا باپ کوئی اللہ کا ولی ہے، تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا بیٹا اس کا عمل اس قابل نہیں ہے، ایمان والا اس کا عمل نہیں ہے، اس کے عمل بدترین ہے، برا ہے، وہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے کیسے لے کے جائے گا؟ نسب نہیں آگے لے کے جائے گا۔ تو اے نوح بے شک وہ آپ کے اہل سے نہیں تھا، اللہ نے تو آپ کے اہل کا وعدہ کیا تھا، اور آپ کے اہل سارے کشتی میں سوار ہوئے جو مسلمان تھے، وہی آپ کے اہل تھے۔ جو مسلمان نہیں تھا آپ کے اہل نہیں تھا، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا، یہ وجہ ہے۔ پھر فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس نہ مجھ سے سوال کریں اے نوح جس کا وہ چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو آپ نے کشتی میں سوار کرانا ہے۔ آپ کو جب پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے ہے کہ نہیں، تو آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے سوال نہ کریں اس بارے میں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کو بھی بعض چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر اس جواب کا پہلے پتہ ہوتا کبھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے سوال نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے ناراضگی؟ جی وہ اللہ کے لیے تو اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے لیے تو اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہمارے لیے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اور جیسے میں نے کل ذکر کیا 1000 سال تقریباً اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور وہ اولو العزم رسولوں میں سے، اور صابر و شاکر، کتنا صبر انہوں نے کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ بہت شکر کرنے والے تھے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، بڑے شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے، بڑے جلیل القدر۔ لیکن اللہ کے لیے تو اللہ کے عاجز بندے تھے، اور اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ فرما سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو اس سے پتہ لگا جی تو اس سے پتہ لگا نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے یا اولیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، اور یہ احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، صریح نصوص کے خلاف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے صراحت سے پڑھا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے پیچھے ہم نے پڑھا 1.5 صفحہ پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سورہ انعام میں موجود ہے، اور اس طرح یہ بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیریں اکٹھی کر لیتا ہوں، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی نہ چھوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت آزمائشیں آئیں، اس کا مطلب آپ علم غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور قرآن کریم صراحت سے کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے یہ تو زمین کی بات ہے، زمین اور زمین کی مخلوق انسان کی بات ہو رہی ہے، اور انسانوں میں افضل ترین انسان انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین تو زمین، آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، فرشتوں سے کہا مجھے ان ناموں کی خبر دو، فرشتوں نے کہا اے اللہ ہمیں نہیں پتہ، پہلے پارے میں موجود ہے۔ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا تو کبھی بھی وہ اللہ سے یہ سوال نہ کرتے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، انسان تو جو ہے وہ خون بہاتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور تسبیح کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، تو عبادت تو ہم بڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا مجھے ان ناموں کی خبر دو۔ تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ آپ نے تو ہمیں یہ علم سکھایا ہی نہیں جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔
تو فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا، نبیوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا تھا، انبیاء کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ تو عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ فرشتے، نہ نبی، نہ جن، نہ کوئی اور اللہ کی مخلوق۔ عالم الغیب اللہ ہونا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ نوح یہ سوال، جس کا علم نہ ہو اس کا سوال نہیں کرنا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اے نوح کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی اللہ نے آپ کا بڑا بلند مقام رکھا ہے، تو آپ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ وہ جو اللہ نے آپ کے لیے بلند مقام رکھا ہے، نبیوں والا اور رسولوں والا اور جلیل القدر انبیاء والا، اس مقام سے آپ فروتر نہ ہو جائیں، نیچے نہ ہو جائیں۔ یہاں سے جہالت کا معنی پتہ لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جہالت سے مراد شاید لا علمی ہے، جہالت کا اصل معنی لا علمی نہیں ہے، جہالت کا اصل معنی ایسا کوئی عمل ہے جس سے ایک بندہ اللہ کی نظروں سے دور ہو، کوئی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہو، چھوٹی ناراضگی ہو، بڑی ناراضگی ہو۔ تو اے نوح آئندہ یہ کام نہیں کرنا، کوئی ایسا آپ سے معاملہ ہو جائے، اللہ نے تو آپ کا بڑا بلند مقام رکھا ہے، اللہ نے تو آپ کو اتنا بلند مقام دیا ہے، تو آپ سے ایسی بات نہ ہو جائے دوبارہ کہ آپ کا وہ مقام کمتر ہو جائے۔ تو جاہلوں میں سے نہیں ہونا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ایک تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے۔ تو پتہ لگا جہالت کیا ہے، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے انسان سے، یہ جہالت ہے۔ تو سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ جاہل وہ نہیں جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو من مانی کرنے والا ہے، جو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق، جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا، چاہے اسے لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اچھا جی، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وہ کسی نے سوال کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نبیوں کا علم عطائی ہوتا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے۔ بھائی نبیوں کا علم عطائی نہیں ہوتا، وہ تو ہر مخلوق کو عطائی علم ہے۔ اب لوگوں نے ایک نئی تقسیم نکال رکھی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نبیوں کے پاس، ولیوں کے پاس علم غیب ہے، وہ علم غیب ذاتی نہیں ہے، وہ علم غیب عطائی ہے۔ یہ علم غیب عطائی ایک ڈھگوسلہ نکالا ہے، ایک نئی چیز نکالی ہے لوگوں کو، یعنی ایک ایسی تعویل نکالی ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے تو کوئی تقسیم نہیں کی علم غیب ذاتی کی اور علم غیب عطائی کی۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجیے، یعنی اللہ نے تو علم غیب کی نفی کر دی نا بالعموم۔ کہہ دیجیے نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ نے نبیوں سے بھی کہلوا دیا ہے، نبیوں آپ اعلان کر دو کہ آپ غیب نہیں جانتے۔ پیچھے ہم نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب پھر یہ تقسیم کرنا نہیں، وہ علم غیب ذاتی وہ تو کوئی نہیں جانتا، علم غیب عطائی تو وہ جانتے ہیں نبی ولی۔ بھئی اگر علم غیب عطائی سے مراد اللہ کا عطا کردہ علم ہے جو اللہ نے سکھایا یا جو اللہ نے وحی کی، تو یعنی جو اللہ نے جو سکھایا وحی کی، تو اس سے کوئی بندہ عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ عالم الغیب وہ ہے جس کو ہر بات کا علم ہو، جس کو خود بخود ہر بات کا علم ہو، خود بخود علم ہو اور ہر بات کا علم ہو۔ علم غیب اسے کہتے ہی نہیں کہ فلاں کو وہ بعض باتوں کا علم ہے، بعض باتوں کا علم نہیں ہے۔ اور علم غیب اسے کہتے ہی نہیں ہے کہ جو کسی کے عطا سے ملے، وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہل نہ ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، فوراً اپنی اصلاح کی، کہنے لگے قال ربی، کہا اے میرے رب، بے شک میں اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر نہ آپ نے مجھے معاف کیا اے اللہ،
وترحمنی، اور اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہ وہی دعا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے کی تھی، یہ بہت زبردست دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اور اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس دعا کے اندر اصل میں اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر اعتماد ہے کہ اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، آپ نے رحم نہ کیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس میں پورا اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ تو یہ اللہ کو بڑی دعا پسند ہے، اللہ سے اس انداز سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے فوراً اس غلطی کی توبہ کر لینی چاہیے، یہ نبیوں کا شیوہ ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر جا، یعنی اس کشتی سے یا پہاڑ سے، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا تجھ پر بھی، وعلی امم ممن معک اور ان جماعتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا گیا یعنی جب حضرت نوح اسلام کشتی سے اترے ہیں اب تو ان کو کہا گیا کہ اے نوح اب اتر جائیے کشتی سے یا اس جودی پہاڑ سے زمین پر، اب زمین میں پانی نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ، یہ ہماری طرف سے آپ پر سلامتی بھی ہو اور ہماری طرف سے برکتیں بھی ہوں آپ پر بھی اور جو آپ کے ساتھ لوگ سوار ہوئے تھے کشتی میں۔ وَأُمَمٌ اور کچھ جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ ہم ان قریب انہیں فائدہ دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر چھوئے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ کیا مطلب؟ یعنی اے نوح آپ بھی اتر جائیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اتر جائیں، ہماری طرف سے آپ پر سلامتی بھی ہے اور ہماری طرف سے آپ پر برکت بھی ہے۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی کشتی پہ سوار ہوتے وقت، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ سوار ہو رہے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ یہ کشتی ٹھہرے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری سلامتی اور ہماری برکت کے ساتھ آپ اور آپ کے ساتھ جماعتیں اتر جائیں، لیکن فرمایا کچھ لوگ ہوں گے، یعنی ان کی اولادوں میں آگے جا کر ایسے لوگ ہوں گے جو دوبارہ اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ آگے جا کر جب وہ اللہ کے نافرمان بنیں گے تو پھر ہم انہیں فائدہ دیں گے دنیا کا، تھوڑا بہت جو بھی فائدہ ہے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی آئے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی یہ سلسلہ اللہ کی نافرمانی کا اور معاصی کا یہ دوبارہ شروع ہوگا اولادوں میں جا کر۔ تو وہ ان سے مراد وہ ان اولادوں سے آگے ہونے والی اولادیں ہیں، واللہ عالم، جو بعد میں ہوں گی۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔